صلی علی محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر كل نفس ذائقة الموت. وقال تعالى في مقام آخر من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أخطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. حاضرین کرام، اس سال کی رمضان المبارک کے تاخراتوں میں آج دوسری تاخرات ہیں. گزشتہ تاخرات آپ حضرات کے سامنے تقوی کے عنوان پر بات کیا. چونکہ ہمارا تقریباً 3 سال سے جو عنوان چل رہا ہے وہ موت اور خبر اور قیامت کا ہے. 2 سال تو مکمل تقریباً موت ہی کے متعلق بڑی اہم باتیں قرآن اور حدیث اور اکابر اور حضرات اولیاء اور ہمارے علماء کی کتابوں سے میں نے جو پایا وہ آپ کے سامنے رکھا. پھر بھی بہت بڑا حصہ موت کا باقی ہے اور خبر کے بارے میں بھی بیان کرنا ہے اور قیامت کے علامات اور قیامت کے بارے میں بیان کرنا ہے. جلدی نہ کیجیے، انشاءاللہ تعالی دھیرے دھیرے چلیں گے تو انشاءاللہ تعالی بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آ جائیں گی. انسان بہت جلدی کرتا ہے. خلق الانسان عجولا، حدیث قرآن میں آتا ہے کہ انسان بڑا جلد باز ہے. جلدی کا کام شیطان کا، آپ نے سنا ہوگا. جو باتیں آتی ہیں انشاءاللہ تعالی آتی رہیں گی. اللہ تعالیٰ مجھے کہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو سننے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آتے آتے سوچا کہ بارش پڑ رہی ہے، لوگ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، اس لیے کہ مسلمانوں کو بہانے ہونا. ذرا بہانہ مل گیا تو قصہ تمام ہو جاتا ہے. لیکن اللہ کا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اس بارش میں بھی آپ لوگ باہر کڑاکے کی سردی ہے تشریف لائے ہیں. ایک تو بات یہ ہے کہ بہت اچھی ہے کہ آپ لوگ بارش کا مقابلہ کر کے تشریف لائے ہیں. دوسرا، غور کر دیکھا جتنا گرم ماحول مسجد کے اندر ہے اتنا تو باہر نہیں ملتا. باہر ٹھنڈا ٹھنڈا ماحول ہے تو اندر گرم ماحول ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پھر بھی کرم ہے کہ آپ لوگ تشریف لائے ہیں. اپنے ہر عمل پر نیک نیتی رکھیں. آپ لوگ نیک نیت کے ساتھ عمل کرنا چاہیے، تب جا کر اللہ تعالیٰ اجر دیتے ہیں اور ڈبل اجر دیتے ہیں. من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھا ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے روزوں کو قبول فرماتے ہیں. من قام رمضان ایمانا واحتسابا، حدیث میں ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک کے راتوں میں قیام کیا ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے. ایک تو پہلا کام یہ ہے کہ ہر نیک کام کرنے کے لیے ایمان کی شرط ہے. ایمان کے بغیر کتنا ہی بڑا عمل کیوں نہ ہو اللہ قبول نہیں کرتے. ایمان کے ساتھ راستے کا کانٹا بھی ہٹاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دنیا اور آخرت میں عطا فرماتے ہیں.
اسی لیے ایمان کی شرط اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگائی ہے کہ من صام رمضان ایمانا من قام رمضان ایمانا، جس نے ایمان کی حالت میں، جو ایمان کے بغیر کتنا ہی اچھا نماز پڑھ لے، روزہ رکھ لے، کہ بہت سارے غیر مسلم بھی قرآن پڑھتے ہیں، ایمان کے بغیر ایک حرف کا ثواب نہیں ملتا۔ بہت سارے غیر مسلم مسلمانوں کے پاس ہاتھ مل کر نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، ایک رکعت ایک سجدے کا ثواب نہیں ملتا۔ بہت سارے غیر مسلم رمضان المبارک میں مسلمانوں کے ساتھ مل کر روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، لیکن ایک روزے کا اجر نہیں ملتا۔ جو بھی نیک کام کر کے اجر پانا ہے تو پھر اس کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ایمان، مجھے بھی آپ کو بھی دل کی گہرائیوں سے اس پاک پروردگار کے دربار میں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ دولت مجھے بھی عطا کی ہے، آپ کو بھی عطا کی ہے۔ خدا نہ خواستہ یہ دولت نہ ملتی، اللہ حفاظت فرمائے۔ بتاؤ میرے دوستو کہ ہمارا عمل کیا ہوتا، کتنے لوگ کیا کیا اچھے عمل کرتے ہیں، لیکن ان کو آخرت میں ذرا بھی اجر نہیں ملتا، اس لیے کہ ایمان نہیں ہے ہمارے پاس۔ اللہ تعالیٰ نے وہ چیز دے رکھا ہے ایمان، تو اس ایمان کے ساتھ ہر نیک عمل کے لیے نیک نیتی بھی ہونی چاہیے۔ میں یہ کام کر رہا ہوں، اس کا مجھے اجر بھی دیا جائے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ بارش پڑ رہی ہے، ہلکی ہلکی پھیار ہو رہی ہے، ایسے موقع پر میں نے بہت سارے نوجوانوں کو دیکھا کہ ٹو ویلروں میں خود بھی آ رہے ہیں، بیویوں کو بھی بٹھا کر، بچوں کو بٹھا کر لے کر آ رہے ہیں اور مسجد تک آ رہے ہیں۔ میں نے یہ نتیجہ نکالا، اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کہ صرف اور صرف اللہ کو منانے کی نیت سے اپنے گھروں سے نکل کے اور یہ نیت کر کے نکلے کہ آج مجھے اللہ کو منانا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کا سوال کرنا ہے، رونا ہے، گڑ گڑانا ہے۔ اس نیت سے وہ گھر سے نکلا اور بارش کے قطرے اس کے جسم پر پڑے ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس بات کو کان کھول کر سنو، جتنے قطرے اس مسلمان کے جسم پر پڑے وہ قطرے بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اللہ ایسے تیرے نیک بندے کے جسم پر گرنے کا موقع دیا، پڑھنے کا موقع دیا۔ اور میں آگے عرض کروں، حضرات علماء بیٹھے ہوئے ہیں، فضائل کو پیش کرنے کا موقع مل رہا ہے کہ جس کے جسم پر صرف اس ایک نیتی سے نکلنے کی وجہ سے اس کے جسم پر خطرہ جہاں پڑا ہے، اس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے بہانوں پر بڑے بڑے فیصلے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان جذبات کو، محنتوں کو، مل کر بیٹھنے کو، سننے کو، سنانے کو، رونے کو، تڑپنے کو، ترسنے کو، سب کو قبول فرمائے۔ تو غرض میں عنوان کی طرف آتا ہوں۔ گزشتہ سال میں جہاں چھوڑا تھا مجھے یاد ہے، آپ لوگوں کو یاد ہے کہاں تک چھوڑا تھا؟ کون بول سکتے؟ گزشتہ سال کی بات کر رہی ہیں حضرت، گئے تاخرت کہاں چھوڑے وہ معلوم نہیں، دماغ کمزور ہمارا، بھول جاتے ہیں ہم لوگ۔ میں تراویح کے بعد تفسیر ہوتی ہے اور تفسیر میں یہ باتیں بھی عرض کیا تھا میں، اس امت کی عقل بھی ساری دنیا میں مثال ہے۔ ایسی میموری اللہ تعالیٰ نے صرف نبی کے غلاموں کو جو دیا نا، کسی نبی کی امت کو وہ عقل نہیں دی۔ جانتے ہو کہ کیسے کیسے محدثین اس امت میں پیدا ہوئے، کیسے کیسے مفسرین پیدا ہوئے، کیسے کیسے حفاظ پیدا ہوئے۔ اس امت کے اندر ایسی عقل اور ذہانت کسی کو نہیں۔ آج بھی اگر چیلنج کریں گے، چپ ہارڈ ڈسک یہ سب تم نہ معلوم نہیں، ہم نہ معلوم، آپ لوگ پورے شریفہ ہمیں کس شریرہ، اس کے اندر قوت حافظہ کسی چیز کو پکڑ کر رکھنے کی جو طاقت ہے، یہ بھی ہمارے بزرگوں کی عقلوں کے سامنے بیکار ہے۔ آئیے بات سنیں۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو 6 لاکھ حدیثیں یاد تھی۔ کتنے؟ 6 لاکھ روپے نہیں، یہ بھوکے کو بولے کہتے ہیں 2 کی 2 کتنا رہے گا تو 5 روٹی کا یاد ہے۔ 6 لاکھ روپے نہیں، 6 لاکھ حدیث۔ ہاں، حدیث کا تو کیا معلوم، نبی کے زبان سے نکلے ہوئے جملے، وہ ڈائریکٹ کتاب میں وہ جملے لکھو نہیں رہتے، وہ جملے سے پہلے 10 15 11 8 9 حدیث نقل کرنے والوں کے نامہ ہوتے۔
محدث کسے بولتے ہیں؟ صرف حدیث کا متن یاد رکھنے والے کو نہیں، بلکہ محدث بولتے ہیں حدیث نقل کرنے والوں کے نام کے ساتھ بیان کرنا۔ کبھی کسی حدیث میں 10 راوی، کبھی کسی حدیث میں 5 راوی، کبھی کسی حدیث میں 12 راوی، کبھی کسی حدیث میں 13 راوی، ایسے راویوں کے ساتھ مجاہد سے محبوب نے سنا، محبوب سے سعد نے سنا، سعد سے انصر نے سنا، انصر سے حسین نے سنا، حسین سے عادل نے سنا، ایسا ہر حدیث کے لیے نامہ بدلتے ہیں۔ خدا کی قسم ایسے حدیث یاد کرنے والے کو محدث کہتے ہیں۔ ایسے حدیث 6 لاکھ امام بخاری کو یاد کیا، 5 لاکھ حدیثہ امام ابو داؤد کو یاد تھے۔ محدثین اور فقہا میں سب سے زیادہ حدیثیں حضرت امام احمد بن حنبل کو یاد تھے۔ 2 روایات آتی ہے، ایک روایت میں امام احمد بن حنبل کے بارے میں آتا ہے 7 لاکھ حدیثہ یاد تھے، اور ایک روایت میں آتا ہے 10 لاکھ حدیثیں یاد تھی۔ سب سے زیادہ حدیثوں کے راوی اور سب سے زیادہ حدیثیں یاد رکھنے والے امام احمد بن حنبل۔ اور حدیث کے لیے فضیلت میں یہ آتی ہے بات کہ آقا نے فرمایا جس نے میری 40 حدیثوں کو یاد کیا کل قیامت میں اس کے لیے جنت واجب ہے۔ ہاتھ اٹھا کر بولو کون کون یاد کریں گے؟ 40 حدیث یاد کریں گے؟ میں ابھی ذرہ اٹھاتے تو اوپر لگتا تھا، آئندہ سال ضرور پوچھوں گا انشاءاللہ۔ 4 بھی سنا دینا انشاءاللہ انعام۔ سمجھ میں آئی بات؟ 40 حدیثیں جس نے یاد کی آقا نے فرمایا جنت میں میں اس کی سفارش کروں گا۔ ہم نے 40 گانے یاد کیے، سمجھ میں آئی بات ہے؟ انتاکشری معلوم کیا؟ ابھی معلوم بھی، بڑے اچھے لوگ ہیں تم لگا اتنے پٹا تھا۔ گانا ختم ہوتے وقت جو حرف آتا وہ حرف سے گانا شروع کرنا۔ باپ بیٹے کو کمپٹیشن، بابا دلیپ کمار محمد رفیع کے گانے بولتا، بیٹا نئے گانے بولتا۔ کتنے بچے ایسے ہیں جن کو 40 50 گانے یاد ہیں، حدیثہ یاد ہے ہم کو؟ ایسا قوت حافظہ، جو چیز دیکھتے یاد ہو جاتی، جو چیز سنتے یاد ہو جاتی، جو چیز پڑھتے یاد ہو جاتی، ایسا تو کسی قوم کے اندر ایک بھی نہیں بتا سکتے۔ ایسی عقل اللہ تعالیٰ عطا کیا تھا امام قتادہ، حضرت قتادہ ایک بہت بڑے فقیہ گزرے، اندھے، دکھتا نہیں تھا ان کی بھی تاریخ ہے اندھوں کی۔ جس کو دکھنا آتا ان کچھ کا بھی یاد نہیں، لیکن اس امت کے اندر اندھوں کی بھی تاریخ ہے، اندھے حافظاں بھی گزرے، اندھے محدثاں بھی گزرے۔ امام قتادہ اتنے بڑے فقیہ اور محدث تھے لیکن اندھے تھے، ان گھر میں رہتے تھے، باہر نہیں جاتے تھے، غریب تھے۔ اللہ تعالیٰ علم دے دیا۔ ایک دن ایک فقیر آیا اللہ کے نام سے سوال کرتے ہوئے، اللہ کے نام میں دے دو بابا۔ سمجھ میں یہ غریباں کا عاجزانہ سوال، جویاں کا ظالمانہ سوال دے رہے کہ تو تیری بیٹی کو چھوڑا دو۔ یہ جویاں کا ظالمانہ سوال، غریب بڑی محبت سے پوچھتا ہے، دے دو اللہ کے نام سے دے دو۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ علیہ دیکھے میرے دروازے میں غریب آیا، میرے گھر میں کیا بھی نہیں ہے، میں اندھا بھی ہوں، لیکن میرے دروازے سے غریب خالی ہاتھ جائے اچھا نہیں، کم سے کم اسے جواب بھی دینا، بابا میرے گھر میں کیا بھی نہیں ہے، میں خود غریب ہوں، کبھی آئندہ اس راستے سے آئے تو پھر ایک مرتبہ صدا دینا، انشاءاللہ میرے پاس کاتی بھی رہا تمہیں بچا کو رکھ دو، تم نہ دے دو۔ کیا اخلاق تھے! صبح فقیرہ منگنے آئے تو صبح کا میرا بیوار سی کو کامٹ نہیں آ جاتا، بمڑا مار لگا جاتا محلہ، کم سے کم صبح تو انہیں رزق کے تلاش میں نکلیا، تمہیں تو وہ بھی تلاش کرتے نہیں۔ انہیں فقیر 2 in 1 تھا، فقیر بھی تھا چور بھی تھا۔ جاتے جاتے حضرت کا وضو کا تمالو لے کو چلے گا، حضرت وضو کر رہا ہے تو تمالو نہیں، جگ نہیں، لوٹا نہیں،
حضرت معلوم کر لیا انہیں چورایا سو 10 سال کے بعد حضرت حج کو گئے. کتنے سال کے بعد؟ 10 سال کے بعد حضرت حج کو گئے. طواف کرتے کرتے ذکر کر رہے تھے, دعا کر رہے تھے. بازو سے ایک آدمی دعا زور سے کر لگو گیا نا, ہاتھ پکڑ لیا. انت صاحب الخد, تو نے نہیں میرا لوٹا چرایا سا. کتنے سال کے بعد ہے؟ 10 سال کے بعد. کیا میموری ہے دیکھو. گئے سال کان چھوڑا کرتے ادھر ادھر دیکھ رہی, تو بول رہے یاد رکھنا اللہ تعالیٰ وہ طاقت و قوت دیا ہے. پہلی رکعت میں کہاں قرآن کا صفحہ پڑھ کو چھوڑنے کی, دوسری رکعت میں قاری صاحب پھر وہیں سے پڑھتے ہیں. یہ بھی ایک کرامت ہے. کرامت کو تو خالی چبا لینا نہیں, گرنا نہیں. ہمارے نزدیک کرامت کسے بولتے ہیں؟ بڑے بیٹے ہریے پیلے اودے, رومالا اوڑنیاں, کان کے دھبے, گانجے کی بات سے, شراب کا پاور, جھومرا, سامنے چمچے رکھنا. کیا بابا, بابا کو وجد ہے. کرامت دیکھو اماموں کی. قرآن پڑھتے ہیں, جہاں رکوع آیا رکوع کر دیے, پھر 2 رکوع کر کو, 2 سجدے کر کو, پھر اٹھ کو پورے سورہ فاتحہ پڑھ کو وہاں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے چھوڑے. کب بھی پوچھے کیا حضرت تمہیں کہاں سے چھوڑتی کہ وہاں سے پڑھتی نا, یہ کیسا تم نہ یاد رہتا سو کر. کب بھی پوچھے الٹا بولتے کیا قرآن پڑھے تو کیا ہوگا, وہ بڑی بات کی. میں بھی حافظ ہوتا, میں بھی پڑھتا تھا. وہ کو تو دکھاؤ قوت. اللہ تعالیٰ اس امت کو عقل عطا کیا. 10 سال کے بعد ہاتھ پکڑ لیے, انت صاحب الخد, تجھ نہیں میرا لوٹا چرایا سو. وہ چور بھی بڑا شریف تھا, لیکن کیا کہتا, بنگلور کا نہیں تھا انہیں. سمجھ میں آئی بات ہے؟ کہاں کا نہیں تھا؟ بنگلور کا نہیں تھا. چوری میں چوری, سینا چوری, میں چرایا میرا دور چرایا سو. یہ نہیں بولیا. فوراً چور حضرت قتادہ کو کہتا ہے کہ حضرت بولنا تو جھوٹ مجھے بھی آتا ہے, لیکن اس گھر کے سامنے جھوٹ بولتے ہوئے شرم آتی ہے, میں چرایا تھا. چور اقرار کر لیا, کعبے کے سامنے جھوٹ بولوں. فوراً حضرت قتادہ بولے بدلہ لینا تو مجھے بھی آتا ہے, لیکن کریم کے گھر کے سامنے بدلہ لیتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے. بدلہ لینا تو مجھے بھی آتا ہے, لیکن کریم کے گھر کے سامنے بدلہ لیتے ہوئے شرم آتی ہے. جا میں نے وہ لوٹا تیرے لیے معاف کر دیا. ایسی عقلیں تھیں. سیدنا حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا سبق ہے. اے عمر فاروق کا مجمع, کان کھول کر سنو. تاکراتوں میں 5 دن تم بیٹھ کر نہ مزمل پر احسان کرتے ہو, نہ عمر فاروق پہ احسان کرتے ہو. اگر 10-50 روپے چندہ دیتے ہو, ہمارے گھر کے چولہے نہیں سلگتے. ایک دور محدثوں کا ایسا تھا, ایک دور فقہا کا ایسا تھا, جن کی مجلس میں روزانہ 10-10 ہزار کا مجمع ہوتا تھا. 10-10 ہزار کا مجمع. حضرت عبداللہ ابن مبارک کا سبق ہوتا تو 40,000 شاگردہ ہوتے تھے روزانہ. انی منی کے 3 گھنٹے بیٹھ رہی سو, منجے بہو بنا کو تمہیں ساس بن گیا نا. کی حضرت 1 بجے آئے تو کیا ہوگا, جلدی آ جاؤ حضرت. کتنے مواہی کی اتنے قانون, کتنے مواہی اتنے قانون. ذرا جلدی کرتا لو حضرت دعا کی تو پیٹ کاٹنا حضرت. سحر نہیں کرا تو ہارٹ اٹیک آ جاتا حضرت. مجھے 2 گھنٹے کیسی مجلسیں ہوتی تھی. امام بخاری کا سبق نیشاپور میں جب دیتے تھے, جامعہ مسجد کا ہاؤس اتنا بڑا تھا. میرے شیخ قطب عالم نے لکھا ہے, کاروان علم و عمل کے اندر بھی یہ بات بڑے ہی مضبوط حوالے کے ساتھ لکھی ہوئی ہے. امام بخاری نیشاپور کی جامعہ مسجد میں بخاری کا جب سبق پڑھاتے تھے, جامعہ مسجد کا ہاؤس اتنا بڑا تھا, ایک وقت میں 5,000 مصلی وضو کرتے تھے, تب بھی جگہ نہیں ملتی تھی. تب بھی جگہ نہیں ملتی تھی. امام ابو حنیفہ کا سبق تھا, پہلی سب میں امام محمد بیٹھے. کیا نام؟
امام محمد، سبحان اللہ، کتنا پیارا نام ہے. یہ کس کا نام ہے؟ میرے نبی کا نام ہے. سبحان اللہ، آخری نبی کا نام ہے. کتنا پیارا ہے. نام لیتے ہیں تو منہ میٹھا ہو جاتا ہے، دل میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. اسی لیے سب اپنا نام محمد رکھو. سمجھ نہیں اب رکھ سکتی ہیں کیا حضرت؟ یہ رکھنے میں کیا ہوا؟ آپ کما سکتے ہیں تو نام نہیں رکھ سکتے. نہیں، پاسپورٹ میں بدلنا بدلو. نبی کے لیے محنت ضائع نہیں ہوتی. صرف نبی کا نام جوڑنے کے لیے پاسپورٹ میں محنت کرو گے تو انشاءاللہ وہ پاسپورٹ نہیں، جنت کا ٹکٹ ہوگا. اب بھی نہیں رکھ سکتے کیا؟ رکھ سکتے ہیں. شادیاں کے بعد رکھتے نہیں. ایک صاحب بولے حضرت ہمارے بیگم کو ایک نام جو ارے اس کی جورو کو نام ہو، ابھی پیدا ہوئی کیا جورو؟ کیا بھی قصہ؟ نہیں حضرت، وہ کارٹنگ شادی ہوئی، ہمارے امی کو وہ نام پسند نہیں کرتے، اس کا نام بدلا. بولے اس کا میں تمہارے پاس نام، انہیں لائی سو پلنگ پسند، انہیں لائی سو بیرو پسند، انہیں لائی سو زیورہ پسند، اس کا نام پسند نہیں، نام بدلنا. ہمارا کیا کام؟ میں بھی ایک نام دے دیا. نوٹ کر لے، فون رکھتا ذرا وقت کے بعد پھر فون کریا. فون کرتا بولا حضرت اب یہ نام رکھنا کا تو اذان دینا کیا حضرت ہے؟ دے اذان بھی دے، نماز بھی پڑھا. کیا امام محمد ایک بادشاہ جسے اللہ تعالیٰ نے 7 بیٹے دیے تھے. میں اس بادشاہ کا نام بھول رہا ہوں لیکن میں نے ضرور پڑھا اس واقعے کو. میرے پاس وہ کتاب بھی یاد ہے، انشاءاللہ تعالیٰ دیکھ کر آ کر کبھی آپ پوچھیں گے تو اس بادشاہ کا نام بھی بتاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے 7 بیٹے دیے تھے. وہ نبی سے اتنی محبت کرتا تھا بادشاہ ہو کر بھی اللہ کے رسول کی محبت اس کے دل میں سما گئی تھی. وہ ہر بیٹے کا نام محمد رکھا. کتنے بیٹوں کا نام؟ 7 بیٹوں کا نام محمد رکھا. انتقال ہو گیا بادشاہ کا. آدمی جتنا بڑا ہوتا ہے اس کا حساب اتنا ہی صفت ہوتا ہے. انتقال کے بعد کسی نے دیکھا، پوچھا کہ عالم پناہ دنیا میں بڑا ناز کرتے تھے، حکومت کرتے تھے، ذرا بتاؤ کہ اب تمہارا حال کیا ہے، خدا نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ تو اس بادشاہ نے کہا کہ اللہ کا کرم کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے. خواب دیکھنے والے نے پوچھا کس عمل کے بدلے میں معاف کیا ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ میں نے اپنے بچوں کا نام محمد رکھا، 7 بیٹوں کا، اس کے بدلے میں خدا نے مجھے معاف کر دیا. امام محمد سامنے بیٹھے ہیں 7 سال کے بچے. ایک روایت میں ہے کہ 5.5 سال کے بچے، چھوٹے 5.5 سال کے بچے، 7 سال کے بچے، چہرے میں داڑھی نہیں. اسلام کتنا پیارا مذہب ہے. کہتا ہے کہ جس کے چہرے میں داڑھی نہیں ہے اسے دیکھنے سے بچو. جہاں عورتوں پہ نظر اٹھانا جائز نہیں ہے، ان لوگوں کو دیکھنا بھی جائز نہیں ہے جن کے چہروں میں داڑیاں نہیں ہیں. عورتوں کی صحبت سے جہاں بچنے کی احادیث ہے، فقہ کے جملے ہیں، خدا وحدہ لا شریک کی قسم ان عمر کے بچوں سے بھی بچنے کا حکم دیا گیا ہے جن کے چہروں میں داڑھی نہیں ہے. اس لیے کہ بچہ مرد ہو کر بھی جب داڑھی نہیں ہوتی اس کے چہرے میں عورتوں جیسا ایک حسن ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے عورت ہی سے بچنے کا حکم نہیں دیا، عورت سے جو چیز مشابہت رکھتی ہے اس سے بھی بچنے کا حکم دیا. فتاوی شامی کے اندر لکھا ہوا ہے غیرت کا دین ہے ہمارا، حیا کا دین ہے ہمارا، شرم کا دین ہے ہمارا. ہم ساری دنیا کو خدا وحدہ لا شریک کی قسم حیا دیں گے، شرم دیں گے، لیکن افسوس ہے کہ آج خود حیا سے بہت دور ہو گئے، شرم سے بہت دور ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے استدلال کرنے والے فقہا نے کیا لکھا ہے کہ ایک مرد صرف اپنے مردوں کے کپڑے دیکھ سکتا ہے، عورتوں کے کپڑوں پر نظر کرنا بھی جائز نہیں ہے. امام محمد سامنے بیٹھے ہیں تو حضرت امام محمد ابو حنیفہ جو روزانہ سبق اپنے شاگردوں کو دیکھ کر پڑھاتے تھے آج پورا سبق صرف کتاب دیکھ کر پڑھائے. مجلس میں ابو یوسف بھی ہے، مجلس میں امام زفر بھی ہے، مجلس میں بڑے بڑے فقہا بھی ہیں. انہوں نے سوچا آج حضرت کیوں نگاہ اٹھا کر نہیں پڑھا رہے ہیں. اب میں پوری تقریر ایسا دیکھ کر کریا تو تم نہ مزہ ملتا، ویسا حضرت بھی پورا سبق کتابی دیکھ کر پڑھائے. شاگردوں کو سمجھانے کے لیے نگاہ نہیں اٹھائے تو شاگردوں کو بھی مزہ نہیں آتا. پورا سبق ہونے کے بعد حضرت امام ابو یوسف نے پوچھا کہ حضرت آج پورا سبق آپ کتاب دیکھ کر پڑھائے، آپ کی نگاہ کرم، نگاہ سبق، نگاہ فہم، نگاہ درس ہمارے اوپر نہیں ڈالا، کیا بات ہے حضرت؟ تو حضرت امام ابو حنیفہ نے کہا میرے سامنے ایک نابالغ بچہ بیٹھا تھا، مارے شرم کے میں نگاہ نہیں اٹھایا. کیا تقویٰ ہے. اس کے بعد حضرت امام ابو حنیفہ نے امام محمد کو بلایا اور بلا کر کہا کہ بیٹے کہاں کے ہو؟ فلاں کا ہوں. کیوں آئے؟ حضرت آپ کا سبق سننے کے لیے آیا. حضرت اس کے جذبے کو دیکھ کر، امام محمد کے جذبے کو دیکھ کر سبق سے باہر تو کرنا نہیں چاہا
کہا کہ نہیں آنا، بڑے ہونے کے بعد آنا، ایسا نہیں بولا، کیا معلوم کہ بڑے ہونے سے پہلے جذبہ ختم ہو گیا تو اس لیے امام ابو حنیفہ نے ایک تدبیر اختیار کی اور کہا کہ بیٹے قرآن کے حافظ ہو گئے آپ؟ نہیں حضرت ابھی قرآن کا حافظ نہیں ہوا۔ حضرت نے فرمایا کہ ایک کام کرو، پہلے قرآن کے حافظ بنو، اس کے بعد میرے سبق کو آؤ۔ اور قرآن کے 30 پارے یاد کرنے کے لیے کم سے کم 3 سال تو لگتے ہیں، 1 سال تو ہوتا ہے، 2 سال ہوتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں گے کہ 3 سال میں یاد کرنے والے ملیں گے، 2 سال میں یاد کرنے والے ملیں گے، 2.5 سال میں یاد کرنے والے ملیں گے۔ حضرت امام ابو حنیفہ سوچے کہ چلو 1-2-3 سال کا عرصہ ہو گیا تو بچہ ذرا بڑا ہو جائے گا، سبق میں آیا تو کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ سبق میں بڑی بڑی باتیں آتی ہیں جو بچے سننے کے لائق بھی نہیں رہتے ہیں۔ اس لیے امام ابو حنیفہ نے کہا کہ پہلے تمہیں کیا کرو، قرآن یاد کر کو آ جاؤ۔ اچھا حضرت نے قرآن یاد کر لے کر آئے تو بٹھاتے ہیں کیا؟ ضرور بٹھاؤں گا بیٹے محمد، ایسا بول کر بھیج دیے۔ 3 دن کے بعد پھر بچہ آ کر سبق میں پہلی صف میں بیٹھا ہے۔ حضرت ابو حنیفہ نے پوچھا بیٹے کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ قرآن یاد کر کے آنا؟ تو حضرت امام محمد نے فرمایا کہ حضرت اللہ کی قسم 3 دن میں پورا قرآن یاد کر لیا۔ کیا دماغ تھا! ہمیں بھی وہی کلمہ پڑھنے والے، وہی مسلمان ہیں، انہی بزرگوں کی روحانی اولاد ہے، لیکن ہم نہ، ہمارا دماغ اتنا کمزور ہے، اتنا کمزور ہے، اتنا کمزور ہے۔ 1 مہینے کے بعد گھر کو گئے تو بیوی کو دیکھو بولتے کہا کہ تم نہ دیکھا نا، بیوی کچھ بھول گئی نہیں، سمجھ میں آئی نا؟ گزشتہ سال میں نے موت کے بارے میں بولتے بولتے سکرات تک پہنچا۔ کہاں تک پہنچا؟ سکرات۔ بولا تھا میں یہ بات یاد کرو آپ کہ سکرات کی سختی 300 تلواروں کے زخم سے زیادہ ہوتی ہے۔ زندگی میں زندے انسان کو 300 مرتبہ تلوار سے ماریں گے تو اسے 300 مار سے جو تکلیف ہوتی ہے سکرات والے انسان کو اس سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ آقا دعا فرماتے تھے اللہم حوّن علی سکرات الموت، اے اللہ مجھ پر سکرات موت کی سکرات کو آسان فرما دے۔ ہم نے کبھی دعا نہیں کی کہ اللہ موت کو آسان بنا دے، اللہ نزا کو آسان بنا دے، اللہ سکرات کو آسان بنا دے۔ ہم نے کبھی ایسا نہیں کیا اور اس کے لیے عمل بھی نہیں کیا۔ خدا وحدہ لا شریک کی قسم، ہر مسلمان پر یہ وقت آئے گا، مجھ پر بھی آئے گا، آپ پر بھی آئے گا۔ جو لوگ جا چکے ہیں ان پر آیا ہے، وہ بچ کر چلے گئے۔ ذرا سوچو میرے بھائیوں، ذرا سوچو میری بہنوں، یہ وقت ہوگا زبان پہلے بند ہو جائے گی، روح بعد میں نکلے گی۔ آج انگلی میں درد ہے، بچہ ماں سے کہتا ہے کہ امی درد ہو رہا ہے، دانت میں درد ہے۔ شوہر بیوی کو کہتا ہے کہ بیگم دانت میں درد ہے، گھٹنے میں درد ہے۔ دوست کو کہتا ہے کہ گھٹنے میں درد ہے، دوا لاؤ، انجیکشن لاؤ۔ لیکن موت کے آثار جس پر شروع ہو جاتے ہیں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ زبان کو تالا ڈال دیتا ہے تاکہ وہ تکلیف کسی کو نہ بتائے۔ اب اس کے آنکھوں میں درد ہو رہا ہے، آنکھیں کھلی ہیں، دیکھ تو رہا ہے لیکن کچھ نہیں کر پا رہا ہے، کان بھی سن رہی ہے لیکن بول نہیں سکتا، ہاتھوں میں درد ہے، جسم کے انگ انگ میں درد ہے، سکرات کا عالم طاری ہے، نزا کا وقت عالم طاری ہے۔ حضرت موسیٰ نے ایک مرتبہ اسرائیل سے پوچھا کہ اسرائیل سکرات کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ کو حضرت اسرائیل نے کہا زندے بکرے کو چھل کر ڈال دے تو اسے جو تکلیف ہوتی ہے اس سے 70 گنا زیادہ سکرات کی سختی ہوتی ہے۔ موت بھول گئے، داڑیاں بڑھانے لگے، موت بھول گئے، ٹی ویاں دیکھنے لگے، موت بھول گئے، نمازیں چھوڑنے لگے، موت بھول گئے، حرام کھانے لگے، موت بھول گئے، حرام کرنے لگے، موت بھول گئے، زبان سے جھوٹ بولنے لگے۔ دوستو ان چیزوں کو یاد کرو، اس وقت ہمارا کیا ہوگا؟ اس سختی سے کون سا انجیکشن بچائے گا؟ اس درد سے کون سی گولی بچائے گی؟ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں جو آقا ملا اس آقا کے صدقے میں علاج بھی ملا۔ ہمیں جو آقا ملا اس کے صدقے میں علاج ملا۔ میرے نبی نے فرمایا جو نماز کی پابندی کرتا ہے اس کے اوپر سکرات آسان ہو جاتی ہے۔ پہلا علاج کیا؟ جو نماز کی پابندی کرتا ہے اس پر کیا آسان ہو جاتی ہے؟ رمضان میں نماز نہیں پڑھتے نا،
रमजान में नहीं पढ़ रही ना नमाज, गैर रमजान में क्या पढ़ेंगे? जो नमाज की पाबंदी करता है उस पर सकरात आसान हो जाती है। अरे मेरे भाइयों मेरी बहनों, साल साल गुजर जाता, नबी पे दुरूद नहीं पढ़ते। पढ़ो दुरूद। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। एक मर्तबा हजरत जिब्राइल भी नबी के दरबार में हाजिर हुए, हजरत इस्राइल भी हाजिर हुए, हजरत इसराफील भी हाजिर हुए, हजरत मीकाईल भी हाजिर हुए। चार बड़े फरिश्ते मेरे नबी के दरबार के गुलाम हैं। सब नबी के दरबार में चारों अड्डे पे बैठे हैं, बादब होकर। क्या होकर? दरबार रिसालत है ये। नाम भी लेना हो तो वजू होना चाहिए। ये वो दरबार, आज भी मदीने में वो दरवाजा मौजूद है, वो दरीचा मौजूद है। रब्बे काबा की कसम, मौलाना इमाम से पूछो, मौलाना अतीक जो इधर से अभी उम्रे से फारिग होकर सीधे बेंगलोर तशरीफ लाए, पूछो नबी के रोजे के पास एक छोटा सा दरीचा है, उसके ऊपर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है, किसी और दरीचे के ऊपर बिस्मिल्लाह नहीं। मैंने एक मदनी से पूछा क्या बात है कि किसी दरीचे में बिस्मिल्लाह नहीं लेकिन ये दरीचे के ऊपर बिस्मिल्लाह है? मदनी ने कहा ये वो दरवाजा है जहां से जिब्राइल नबी की खिदमत में हाजिर होते हैं। जिब्राइल मेरे नबी के दरबार के शागिर्द है, मीकाईल मेरे नबी के दरबार के शागिर्द है। एक मर्तबा नबी ने पूछा कि मैंने जब मेराज को गया तो इसराफील को रोते हुए देखा। गौर से सुनना मेरे दोस्तों, तो जिब्राइल ने कहा या रसूल अल्लाह, जिब्राइल ने कहा या रसूल अल्लाह, जब से खुदा ने जहन्नम बनाया उस वक्त से लेकर अब तक इसराफील रो रहे हैं। हजरत जिब्राइल से हुजूर ने पूछा कभी तुमने इसराफील को हंसते हुए भी देखा? तो हजरत जिब्राइल ने कहा हाँ या रसूल अल्लाह, आपके विलादत के बाद मैंने पहली मर्तबा इसराफील को हंसते हुए देखा। वो क्यों जिब्राइल? इसलिए कि या रसूल अल्लाह आप रहमतुल लिल आलमीन है, आपकी रहमत का हिस्सा हमको भी मिलता है। तो जब हम आप पे दरूद पढ़ते हैं तो जहन्नमी कैसे होंगे? ऐ जिब्राइल बताओ कभी तुम पर भी अल्लाह का डर वाक़ हुआ? जिब्राइल ने कहा या रसूल अल्लाह, मैं यूं समझता हूं कि मुझसे ज्यादा अल्लाह से कोई डरने वाला नहीं। वलौ तक़व्वल अलैना बाज़ल अक़ावील लअख़ज़ना मिन्हु बिलवतीन। अल्लाह ताला फरमाते हैं जिब्राइल हमारी अमानत बराबर लेकर जाओ, जरा भी कमी पेशी करोगे तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारी अहमरत पकड़ कर तुमको मार देंगे। जिब्राइल अल्लाह का पैगाम बड़ी अमानत से लेकर आते, हिफाजत से लेकर आते, हाथों में पकड़ कर लाते। ये शिया कहते हैं या राफसी कहते हैं नबूवत में लापरवाही जिब्राइल से हुई, अली को लाकर देना था उसने मोहम्मद को लाकर दे दिया। इतनी बड़ी गलती जिब्राइल करेगा जो अल्लाह ताला से इतना ज्यादा डरने वाला है। इसीलिए उलमाए अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं कि शिया सबसे बड़े दुश्मन है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। वो दिल से नहीं जुबान से नबी को मानते हैं। हम हैं अहले सुन्नत वल जमात जो नबी को दिल से भी मानते हैं, जुबान से भी मानते हैं। हमारा अकीदा भी यही है, हकीकत भी यही है। अल्लाह ने मेरे नबी के पास भेजा था, जिब्राइल ने मेरे नबी को ला कर दिया। अल्लाह ने नबूवत मेरे नबी के पास भेजा था, जिब्राइल ने नबूवत मेरे नबी को ला कर दिया था। जिब्राइल से गलती नहीं हुई। जिब्राइल सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाले थे। अल्लाह के रसूल ने पूछा अरे जिब्राइल तुमने कभी अल्लाह ताला से डरा जबकि तुम अल्लाह के बहुत करीब हो गए हो? इसलिए कि जो आदमी जिसका जितना ज्यादा करीब होता है उसके दिल से बड़े आदमी का डर निकल जाता है। होता नहीं होता? तुम लगा डरते, हुसैन भी मेरे से डरते, आदिल डरते, मुदस्सिर डरते नहीं? डरते कि करीब ही दूसरे आदमी बात करने डरते। करीब है ना, डर खत्म हो जाता है। आप तो अर्श के करीब रहते हैं। ऐ जिब्राइल आपको अल्लाह का किस बात का नहीं? या रसूल अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला जलाल वाले भी है, अल्लाह तबारक व तआला जमाल वाले भी है, जो चाहे फैसला कर सकते हैं। जब से इस इबलीस का हशर हुआ हमारा हाल तो बहुत बुरा है।
कि तो हमसे ज्यादा इबादत गुजार था इबलीस। इबलीस को तो कौन चीचा शैतान कौन की पूछा ताकरा था क्या वो तरावी के बाद हजरत शैतान के अम्मा बाबा का नाम क्या? मैं बोला तुम्हारे बाबा का क्या नाम है? कि वो शैतान के बाबा का नाम। ये क्या सवाल है बाबा? शैतान के अम्मा बाबा का नाम। सबसे बड़ा आबिद था कौन? शैतान। सबसे बड़ा जाहिद था कौन? सबसे बड़ा आरिफ था कौन? सबसे बड़ा मुकर्रिर था कौन? सातों आसमान वाले तारीख तय कर कर के बुलाते थे कि अजाजिल शैतान का नाम क्या था? अजाजिल था। जिब्राइल से मिलता हुआ, मीकाइल से मिलता हुआ इस्राफील, इजराइल से मिलता हुआ अजाजिल। कि तो मिलना नहीं, जिब्राइल इस्राफील मीकाइल इस्राफील, शैतान अच्छा नहीं दिखता, इजराइल मिले हुए नामा रखना। ये भी अल्लाह की सुन्नत है, नबी की सुन्नत है। हसन हुसैन, आतिका फातिमा, समझ मिलते हुए नाम रखना। 4 बच्चे का तो 4 बच्चों का नाम भी मिलते हुए रखना। अफनान, सौबान, नोमान, समझ में बात है। बेटियां ही बोले तो यास्मीन, तजीन, ऐसा। इसका नाम इधर का, उसका नाम उधर का, अच्छा दिखता। एक साहब को एक बेटा पैदा हुआ करते, मौलवी साहब को पूछे करते मौलाना एक नाम दो। मौलाना बोले अब्दुल करीम रखो। 1-2 साल के बाद फिर एक रिजल्ट निकला। वो जमाने में बराबर कैलेंडर फटता था, ये जमाने में कैलेंडर फट रहा नहीं। अभी चंदा लेते हुए किसी ने कहा कि मुझे हजरत अल्लाह के फजलो करम से हमें 7 भाया 5 भाना, टोटल कितने डजन 12। फिर उनके बच्चे, उनके बच्चों के बच्चे, वहां शादी का घर घर, बाज लोग दूध, क्या भी खुशी नहीं। एक नाम दो अब्दुल करीम। अच्छा, 1-2 साल के बाद और एक बच्चा पैदा हुआ, क्या नाम? और एक नाम दो मिलता हुआ दो, सबा करीम, अब्दुल करीम। 3रे साल के बच्चा पैदा हुआ, आपको फिर उन्हें मौलवी साहब का दिमाग खा रहा है, बहुत वजन पर ले हो जाता है। जो बोले ये बच्चे का नाम आइसक्रीम, अब्दुल करीम, सबा करीम, आइसक्रीम। अख्तर, और एक साहब, और एक लतीफा भी है, सुन लो। एक साहब को बच्चा पैदा हुआ, नाम पूछो अख्तर रखो। और एक बच्चा हुआ अजहर रखो। और एक बच्चा हुआ अतहर रखो। ऐसे 10-15 बच्चे का अर बोलकर आया। नामा देते 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 मौलवी साहब बस हो गए। आखिरी एक बच्चा पैदा होते के लिए जाए, इसका नाम क्या रखना? बस कर। इसका नाम क्या है? बस कर। मिलते हुए नाम जिब्राइल, मीकाइल, इजराइल, इस्राफील, अजाजिल। अजाजिल के बयानात होते थे पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे आसमानों पर। फरिश्ते आग की तरह बैठकर अजाजिल का बयान सुनते थे। तौहीद के उन्वान पे ऐसा बयान करता था कि फरिश्ते देखते रह जाते थे। लेकिन इतना बड़ा आबिद, इतना बड़ा आलिम, इतना बड़ा जाहिद, इतना बड़ा आरिफ, लेकिन हशर क्या हुआ? हजरत उलमा ने लिखा है, एक अजीब रिवायत लिखी है। एक मर्तबा अल्लाह ताला ने शैतान से कहा, अजाजिल से कहा कि ऐ अजाजिल जाओ, जाकर हमारा लौह महफूज पढ़कर आओ। ऐ अजाजिल जाओ, जाकर हमारा लौह महफूज पढ़कर आओ। अजाजिल शैतान गया और लौह महफूज पढ़ने लगा। पढ़ते 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 उसने एक इबारत की तरफ चला गया। एक का क्या है कि अल्लाह का एक बंदा होगा, अल्लाह ताला उसे इल्म से, अमल से, ज़ुहद से, तक़वे से, मारिफत से, हकीकत से, सब चीजों से आरास्ता करेंगे। वो हजारों लाखों साल अल्लाह की इबादत तो जरूर करेगा, लेकिन जब एक अल्लाह का हुक्म आएगा वो अल्लाह की नाफरमानी करेगा और अल्लाह ताला उसे मरदूद बनाएगा। उसी जगह पर उस इबारत को पढ़कर रिवायत में आता है 70,000 साल तक शैतान ने अल्लाह की नाफरमानी करने वाले उस बंदे को बद्दुआ देता रहा। बाद में पता चला कि वो कोई और नहीं था, वही शैतान था। खुद को देख लिया, समझ गए? एक साहब ख्वाब में शैतान देखे करते, क्या देखे? शैतान देखे करते। अतीक साहब को हिदायत लतीफ याद होगी, इसमें वाकया ही है फारसी में। शैतान ख्वाब में देखे, शैतान दाढ़ी बीड़ी रख लगाया, पकड़ लिया दाढ़ी। तो शैतान ये दाढ़ी रख लगो तो बहुत सताता, बहकाता, तुझे छोड़ता नहीं, उनको एक तमाचा रखे। उन्हें बोला छोड़ डालो, छोड़ता नहीं, और एक तमाचा दिए।
दूसरा तमाचा पड़ते ही उठ गए, देखे तो क्या उन्नत पकड़ लगा, उन्नत मार लगे। वैसा हाल हो गया शैतान का, उन्हें खुद बद्दुआ किया था। जिब्राइल ने कहा हम जब अज़ाज़ील का हशर देखे तो हमें रोना आ गया, लेकिन या रसूल अल्लाह आपके पैदा होने के बाद हमारा टेंशन खत्म हो गया। अल्लाह ने जब आपके पास मुझे अपना कलाम देकर भेजा तो मुझे इतनी उम्मीद तो पक्की हो गई कि आपके सदक़े में अल्लाह हमको अज़ाब नहीं देगा, हमको भी माफ करके जन्नत में दाखिल करेगा। चारों फरिश्ते मेरे नबी की खिदमत में हाजिर हो गए। इज़राइल अलैहिस्सलातु व तस्लीम, जिब्राइल से कुछ सवालात करना था, कर दिए। बड़ी लंबी हदीस है, मैं आपके सामने उस तफसील को पेश करना नहीं चाहता। हजरत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल से कुछ सवालात किए, जवाब दे दिए। इसराफील से कुछ सवालात किए, जवाब दे दिए। मीकाईल से कुछ सवालात किए, जवाब दे दिए। अब इज़राइल का सवाल बोलकर मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं। हजरत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज़राइल से पूछा, ऐ इज़राइल तुम बताओ कि मेरी उम्मत की रूह तुम कैसे निकालते हो? हजरत इज़राइल ने कहा, या रसूल अल्लाह मैं ऐसे निकालता हूँ जैसे एक पतला कपड़ा कांटेदार दरख्त में डालने के बाद उसे खींचते हो तो कपड़े का जो हशर होता है उससे ज्यादा जिस्म से रूह निकलती है तो रूह का हशर होता है। ये सुन्नत था। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी हो गए। उम्मत के लिए मेरा नबी रोता था, मेरे नबी के लिए कभी उम्मत रोई है? उम्मत के लिए मेरा नबी रोता था, मेरे नबी के लिए कभी उम्मत रोई है? दाढ़ी मुंडाने वालों को देखे तो आंसू बहाओ, कैसा इंसान है कि मेरे नबी की सुन्नत को छोड़ रहा है? बेनमाजी को देखो तो रो, कैसा इंसान है कि मेरे नबी की आंखों की ठंडक को जाये कर रहा है? कोई झूठ बोलता है तो उस पर रो, इसलिए कि मेरे नबी को तकलीफ पहुंचा रहा है, इसलिए कि मेरा नबी हम में से हर एक को अलग अलग याद करके रोया है। रब्बे काबा की कसम, मुजम्मिल का इल्म ये कहता है, मुजम्मिल की मोहब्बत ये कहती है, हम में से हर एक को मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने याद करके रोया, और हमें कभी किसी ने नबी को याद करके नहीं रोया। नबी के सवाल पर इज़राइल ने जब ये जवाब दिया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इज़राइल जरा उम्मत पर रूह को निकालने का काम आसान कर दो, अगर नहीं हो सकता तो ये काम कर दो कि पूरी उम्मत की सकरात की सख्ती मुझे दे दो, मेरी उम्मत पर सहूलत कर दो। नहीं या रसूलल्लाह ऐसा तो नहीं हो सकता, ये तो तकदीर की बात है। बताओ इज़राइल, तुम खुद बताओ कि मेरी उम्मत की रूह आसान अगर निकलना है तो क्या किया जाए? तो हजरत इज़राइल ने कहा कि एक काम करो या रसूलल्लाह, आप ये पैगाम अपनी उम्मत को दे दो कि तुम्हारा गुलाम रोजाना 10 मरतबा दरूद मेरी तरफ से आप पर पढ़े। समझ में आ रही है बात? रोजाना 10 मरतबा दरूद मेरी तरफ से आप पर पढ़े। जो आपका गुलाम 10 मरतबा दरूद मेरी तरफ से आप पर पड़ेगा, उसकी रूह मैं ऐसे निकालूंगा जैसे नबियों की रूह निकालता हूं। बताओ कौन कौन पढ़ेंगे रोजाना 10 मरतबा दरूद? पढ़ेंगे माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत आसान अमल है। लेकिन यही सवाल करो कि नमाज कौन पढ़ेंगे, लेकिन हाथ नहीं उठेगा, बहुत कम लोगों का उठेगा। आसान अमल भी करो, बड़ा अमल भी करो। ये एक सकरात की सख्ती को आसान करने वाला अमल कौन सा है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ना। और एक सकरात की सख्ती को आसान करने वाला अमल कौन सा है? नमाज पढ़ना। तीसरा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो रोजाना सूरे यासीन की तिलावत करता है उस पर मौत आसान हो जाती है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान पाक के अंदर 114 सूरतें हैं, एक एक सूरे का नाम अलग है, एक एक सूरे की फजीलत अलग है, एक एक सूरे की तासीर अलग है। मेरे नबी ने फरमाया, तमाम सूरतों का सरदार सूरे यासीन है। आका ने फरमाया, हर चीज का दिल होता है, कुरान का दिल यासीन है। दिल मालूम? अरे नौजवान कैसा दिल नहीं तो मालूम नहीं? दिल टी शर्ट में ऐसा दिल, उसमें एक तीर, फिर वो तीर से खून के खतरे गिरते सब। इतना जल्दी दिल को तोड़ डाला। और एक सुना में, दिल तो पागल का दिल, दीवाना का दिल का पागल, दिमाग पागल होता है, दिल खराब होता है, दिल पागल नहीं होता। दिल पागल होता, दिमाग खराब होता, दिमाग पागल होता है, दिल अच्छा, दिल खराब होता सो दिल पागल नहीं होता। अब ऐसा मालूम हो रहा है, पिक्चर के नाम भी हमें देना पड़ता। बच्चा के नाम देते थे पिक्चर। दिल तो पागल है, दिल पागल नहीं, इन्हें पागल। दिल मालूम, दिल अहम चीज है। आंख कहते हैं आम, नाक कहते हैं आम, दांत कहते हैं नहीं, सब दिल के ताबे है। आंख के बगैर भी जिंदा इंसान मिलेंगे, कान के बगैर भी जिंदा इंसान मिलेंगे, हत्ता
حتیٰ کہ کڈنی کے بغیر زندہ انسان ملیں گے، 90% لنگس خراب ہو زندہ انسان ملیں گے، ہاتھ کے بغیر زندہ انسان ملیں گے، پیر کے بغیر زندہ انسان ملیں گے، کان کے بغیر زندہ انسان ملیں گے، سر کے بالوں کے بغیر زندہ انسان ملیں گے۔ میرے دوستو، کوئی چیز ہو یا نہ ہو انسان زندہ ملے گا۔ پوری دنیا کے اندر گزری ہوئی تاریخ بتا دو، آئندہ آنے والا کوئی حل بتا دو، ساری دنیا کے اندر سے بتا دو، کوئی ایسا انسان بھی ملے گا جو دل کے بغیر ہو؟ دل اہم تھاٹس ہے، دل صحیح تو پورا جسم صحیح، دل خراب تو پورا دل خراب ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، جسے روزانہ فجر کے بعد پڑھو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو روزانہ سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے موت بھی آسان کرتے ہیں، کل قیامت میں شہیدوں کے ساتھ اٹھاتے ہیں۔ یا تو صبح میں پڑھو یا تو شام میں پڑھو، لیکن زیادہ صحیح قول کیا، کم سے کم صبح میں پڑھنا۔ کون کون پڑھیں گے؟ کیا سب کو پڑھنا آتا؟ کب پڑھ کو سناؤ دیکھیں گے؟ چپکے اٹھائے ساتھ، چپکے چپکے والوں، چپکے کا ایک واقعہ سنو۔ یہ گھر میں خالی مہمان آتے تھے، سمجھ نہیں؟ کیونکہ تو رات میں بولے تو ذرا لطیفے بولنا پڑتا، نہیں تو سو جاتے۔ چپکے کا لطیفہ معلوم؟ نہیں معلوم، نہیں بولے تو بولتے معلوم۔ یہ گھر میں خالی مہمان آتے، روز مہمان آتے، جورو مرد تنگ آ گیا، جورو پکاتے پکاتے تنگ آ گئی، مرد کماتے کماتے تنگ آ گیا، کماتا سے پورا مہمان آ گزارا۔ ایک دن آئے نہیں مہمان، جورو مرد خوش ہو گیا، آج رضا، آج لیو، چھٹی۔ خوش ہو کو دونوں بات کر لگتے، کون سا کہ بچہ کو بولا بس اسٹینڈ میں کھول کے تمہارے گھر کا ایڈریس پوچھے، یہ کہہ رہے ہو مصیبت، بس اسٹینڈ دور ہے۔ جورو مرد بولے کیا کرنا ہے؟ ایک کام کریں گے، تو بھی لڑیں گے، ہمارے لڑائی دیکھو انہوں چلے جائیں، ایسا تم گھر کے قریب آئے، لڑے لگا، پہلے نو سے شروع کرا، بہت ہوگا کہ تیرا ہوتا تجھے چھوڑ ڈال دو، یہ کر ڈال دو، بہت ہی کر رہی ہے نا تو، کون معلوم تیرے بابا کو ایک اچھی دعوت کرنے کی جگہ نہیں تھی، چپکے لڑ رہا ہے تو صحیح بتا بول رہا ہے۔ کب بھی مذاق مذاق میں آدمی آ رہا پورے باتیں بول ڈالتے، ایسے رہتے ہیں دوستوں، کچھ خوب بول رہا ہے، بعد میں انہیں شروع گئی کیا کہ بہت بول رہی ہے تمہیں کون معلوم، 1,00,000 روپے کو ہمارے بابا خریدے سے تم نہ، قربانی کا بکرا بھی مہنگا تھا، اس سے سستے تمہیں، تمہارے سے کر لگو کب بھی سکون سے تھی میں، ایسی تھی معلوم میں، منجے ایشوریہ دکھتی تھی، لیکن آج دیکھو میرے بچے پہچانتے نہیں منجے، صبح کو گئے تو شام کو آئے تو انہیں بھی کیا کرتی بول ڈالی، مہمان دیکھے کہہ رہے یہ لڑے آ رہی نا، ایسے وقت میں چلے گئے تو اچھا نہیں بول کر چلے گئے، نوشو دھان کو دیکھا، چلے دروازہ بند کر ڈال کو، بیگم نہیں چپ کے بولا، کیا بولا سر؟ چپ کے بولا جی، میں صحیح سمجھ گیا کیا؟ انہیں بولی نہیں جی، میں بولی نا، وہ بھی چپ کے، جی میں صحیح سمجھ گیا سر، نہیں دروازہ کھول کے مہمان بلاتے ہیں، ہمیں گئے سے صحیح نہیں، چپ کے، ہمیں گئے سے صحیح چپ کے۔ اللہ اکبر، یاسین سبحان اللہ پڑھو، چپ کے ہاتھ نہ اٹھاؤ، کم سے کم یاسین تو سیکھو۔ ہماری موت میں ہماری ماں کام نہیں آئے گی، ہماری موت میں ہمارا باپ کام نہیں آئے گا، ہماری موت میں ہماری شریک حیات بیوی کام نہیں آئے گی، ہماری موت میں ہماری اولاد کام نہیں آئے گی، ہماری موت میں ہمارے رشتہ دار روز دوست قریب کام نہیں آئیں گے، بس یہ تلاوتیں کام آ جائیں گی۔ حدیث میں آتا ہے جو سورہ تبارک یاد کر لیتا ہے، روزانہ سورہ تبارک پڑھتا ہے، خبر میں جا کر سوال جواب کر کے، خدا نہ خواستہ مسئلہ پازیٹیو کا نیگیٹو آ گیا، عذاب کے فرشتے آتے ہیں، ایک لہیم و شہیب خوبصورت انسان کی شکل میں سرانے ایک انسان فرشتہ کھڑا رہے گا، یہ عذاب دینے والے
والے فرشتے پوچھیں گے تو کون ہے؟ تو فرشتہ کہے گا میں قرآن کا سورہ تبارک ہوں، یہ اللہ کا بندہ روزانہ میری تلاوت کرتا تھا، میں اسے عذاب ہونے نہیں دوں گا۔ روزانہ سورہ تبارک پڑھنے کا یہ حال، رات کو سوتے وقت سورہ تبارک پڑھ کر سو جاؤ، ہر سورت کی فضیلت پوری ثابت ہے، اٹھا کر دیکھو میرے دوستو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورہ یاسین کو پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے اس پر موت کی سختی آسان کر دی جاتی ہے۔ ہمارے نگاہوں کے سامنے اگر کوئی موت کے قریب پہنچا ہے تو فقہا فرماتے ہیں کہ اسے سیدھے ہاتھ پاؤں سیدھے کر ڈالنا، ہاتھ پاؤں سیدھے کر ڈالنا، اس کے قریب بیٹھ جانا۔ آقا نے فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے موتاؤں پر لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، بیٹھ جا کر پڑھو، بولنا نہیں، ہمیں خالی پڑھتے رہنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، چونکہ زبان کی بند ہوئی ہے سو، لیکن احساس اندر ہے، سنتا بھی ہے وہ۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ نہیں کوما میں چلا گیا، کوما کا اعتبار اسلام میں نہیں ہے، ایک بات یاد رکھو، کوما کا اعتبار اسلام میں نہیں ہے۔ اللہ ہر بڑی چھوٹی بیماری سے ساری امت مسلمہ اور محمدیہ کی حفاظت فرمائے، لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں اس وقت سے کچھ بھی احساس نہیں ہے، یہ ڈاکٹروں کی تحقیق ہے، لیکن شریعت کہتی ہے کہ سب کسے معلوم ہو رہا ہے لیکن زبان سے بول نہیں سکتا ہے، تمہارے آوازوں کو سنتا ہے، پہچانتا ہے، بیوی کی بمڑی کو سنتا ہے، پہچانتا ہے، بچوں کے چیخ و پکار کو سنتا ہے، پہچانتا ہے، ماں باپ کے واہ ویلا کو سنتا ہے اور پہچانتا ہے، چونکہ ہاتھوں پر، پیروں پر اور اس کی حرکت پر اور اس کے زبان پر بریک پڑ چکی ہے، اس لیے وہ نہیں بولتا۔ اس لیے آقا نے فرمایا اس کے سامنے بیٹھ جا کر لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس لیے کہ جس کا آخری کلمہ، زندگی کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے جنت دور نہیں ہے، جنازے کی نماز کی دیری ہوگی، خبر پہنچانے کی دیری ہوگی، بس وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے، اس کے جنازے کی نماز ہو کر خبر ہوگی، اللہ سیدھے جنت پہنچا جائے گا۔ جس لا الہ الا اللہ سے ہم مسلمان ہوئے، ہمارا پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، ہمارا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو۔ اگر وہ کلمہ آخری وقت میں جاری ہونا ہے، دو کام کرنا ہے۔ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے، یہ تمام باتیں انشاءاللہ تعالی میں بھی مرتے وقت یاد کروں گا، آپ کو بھی میری باتیں یاد آئے گی۔ دو کام کرنا ہے، یہ کام زندگی میں کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہنا، اس لیے کہ جس کی زبان کی جو رٹ ہوتی ہے آخر میں وہی اس کی زبان کو آتا ہے۔ دوسرا کام، اپنے بچوں کو اس قابل بنا دینا کہ ہمارے موت کے وقت ہمارے بازو کھڑ کر لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں۔ یہ دو کام کرنے سے ہمارا آخری وقت بہتر بنے گا۔ آئی بات سمجھ میں؟ اس مرتبہ عمرے کو گیا، بہت ساری دعائیں کرتا ہوں میں، عمرے میں دعا میں بہت زیادہ وقت گزارتا، بہت زیادہ دعا میں وقت گزارتا، میرا کام ہی دعا کرنا، نوٹ کر کے جاتا ہوں۔ جتنے اس مجرے میں میں نام جانتا ہوں میں ان تمام کے ناموں کو یاد کر کر کے دعا کرتا ہوں، حتیٰ کہ میرے فون سے میں فون ڈائری نکال کر، کانٹیکٹس نکال کر ایسے رکھ کر، گواہ ہے محبوب صاحب، میں برابر ایسے کانٹیکٹس نکال کر ان میں جو جو نام آتے ہیں برابر ایک ایک کا نام لے کر الگ الگ دعا کرتا ہوں۔ میرے فون میں تقریباً 15,000 سے زیادہ کانٹیکٹس نیمز ہیں، میں ہر ایک کا نام الگ الگ کر کے دعا کرتا ہوں، اس لیے کہ میرے چاہنے والے نوجوانوں کے لیے میری طرف سے دعا سے بڑا اور کوئی ہدیہ نہیں ہو سکتا۔ آپ چاہتے بولے تو میں بھی چاہنا نہیں، چاہنا کہ نہیں چاہنا؟ جب بھی میں جاتا ہوں دعا کرتا ہوں، ان کو بھی جن کے نام میرے فون میں ہے اور ان کو بھی دعا کرتا ہوں، ایسا نام ایسے جملے ادا کر کے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تاک راتوں میں ایک مجمع ہماری مسجد عمر فاروق کو آتا ہے، یہ آج اس کی مجلس میں بیٹھتا ہے، اللہ جو جو شریک ہوتے ہیں، بوڑھے جوان بچے مرد عورت، تمام کے جائز تمناؤں کو قبول فرما، ایسے دعا کرتا ہوں، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں۔ اور الحمدللہ کئی مرتبہ حرمین شریفین کی زیارت نصیب ہوئی مجھے، تو میں جا کر دعا کرتا تھا، چونکہ میں اس وقت بہت مصروف ہو گیا ہوں، بنگلور میں کم رہتا ہوں، باہر زیادہ رہتا ہوں۔ سب بھی رمضان کے بعد چھٹی کا، تو میرے پروگرام رمضان کے بعد بھی طے ہو رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ خدمت لے رہا، میں خدمت کر رہا ہوں۔ اب میں وہاں جانے کے بعد بھی مجھے فون آتے تھے،
حضرت عید پروگرام ہے، تک پروگرام ہے، شعبان تک کی آخری دن تک کی تاریخیں بھی میری بک تھی. رمضان میں تو مجھے بنگلور میں رہنا ہے، بنگلور چھوڑ کر جانے کا موقع نہیں ملتا. تمہیں بولے تو انشاءاللہ رمضان میں عمرے کا ارادہ ہے، لیکن تم لگا چھوڑتے نہیں، میں جا نہیں سکتا، اسی لیے میں دوسرے دنوں میں عمرہ کر لیتا ہوں. رمضان کے بعد بھی پروگرام ہے. اچانک کعبے کی دیوار کے پاس کھڑا ہوں، حتیم میں میری زبان سے بے ساختہ ایک جملہ نکل گیا، دعائیا کہ اللہ میں ہمیشہ باہر رہتا ہوں، میرے ماں باپ بھی ہیں، میری بیوی بچے بھی ہیں، میرے رشتہ دار بھی ہیں. اکثر خوشیوں میں تو شریک ہونے کا موقع نہیں ملتا، مجھے شادیوں کی دعوت میرے رشتہ دار بھائیاں وغیرہ دیتے ہیں، لیکن جانے کا موقع نہیں ملتا. حتیٰ کہ میں باہر رہتا ہوں، خبر ملتی ہے کہ کبھی خالہ کا انتقال ہو گیا، کبھی ماموں کا انتقال ہوا. میرے ایک ماموں کا انتقال جب میں مکے میں تھا انتقال ہوا، اور ایک خالہ کا انتقال KGF کے پروگرام میں تھا انتقال ہوا، اور ایک خالہ کا انتقال کرنول میں تھا انتقال ہوا. یہ سب سوچتے سوچتے ایک مرتبہ زبان سے یہ بے ساختہ دعا حتیم میں کھڑے ہو کر نکل گئی. اللہ میں اکثر سفر میں رہتا ہوں، ماں باپ کا میں ایک اکلوتا بیٹا ہوں، میری 5 بھانا ہی میں ایک بیٹا ہوں. یقیناً بیٹے سے ماں باپ کو زیادہ پیار ہوتا ہے. یہی اللہ اللہ تیرا فضل ہے، میرے اساتذہ کا کرم ہے، میرے والدین کا احسان ہے کہ میرے ماں باپ نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں دین کی خدمت کر رہا ہوں. میری جو بھی محنت ہے یہ میرے باپ کی محنت ہے، میرے ماں کی محنت ہے. لیکن یہ گزارش ہے پروردگار، موت سب کو آنا ہے، ماں کو بھی آنا ہے، باپ کو بھی آنا ہے، بیوی کو بھی آنا ہے، مجھے بھی آنا ہے، بچوں کو بھی آنا ہے. ایک گزارش ہے پروردگار عالم کہ میں بنگلور میں رہوں، اس وقت کوئی حادثہ ہو تو ہو جائے، اگر میں سفر میں رہوں کوئی واقعہ ہو گیا تو ایک بیٹا رہ کر بھی میں باپ کے سامنے نہ پاؤں، باپ کو کیا ہوگا؟ ماں کے سامنے نہ ہو تو ماں کو کیا ہوگا؟ خدا کی قسم حتیم میں کھڑے ہو کر میں نے دعا کی. عمرے سے فارغ ہو کر جب میں آیا، میری والدہ کی طبیعت ناساز تھی، اسپتالوں کو 8 دن کے اندر جانے آنے کا موقع مل گیا. حتیٰ کہ ایک دن وہ بھی آ گیا کہ مجھے حسبیس اسپتال لے کر میری والدہ کو جانا پڑا. میرا عمل نہیں بتاتا، جب بڑے نیک عمل کرتے ہیں تو بچوں کو اجر ملتا ہے. اتنے قابل تو بنا دو اپنی اولاد کو کہ ہمارے آخری وقت ہمارے بچے ہمارے سامنے کھڑ کے تلقین کرتے رہے، سورہ یاسین پڑھتے رہے. اسپتال حسبیس اسپتال کو جب میں لے کر گیا، میری والدہ محترمہ کو ڈاکٹروں نے کہہ دیا میرے کان میں آ کر، نہیں مولانا اب تو آپ کی والدہ چند گھنٹوں کی مہمان ہے، ہم کوشش جہاں تک کر سکتے ہیں، پھر بھی ICU میں داخل کرنا پڑے گا. ICU میں داخل کر دیا گیا. ڈاکٹروں کا حال تو آپ جانتے ہیں، وہ ایسے مریضوں کو اپنے اتھارٹی میں لیتے گئے جیسے مجرم کو کوئی ڈپارٹمنٹ اپنی اتھارٹی میں لیتا ہے. میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اتنی عزتیں دینے کے باوجود میں ہاتھ جوڑ کر میں ڈاکٹر صاحب سے کہنے لگا، میں ماں کا ایک بیٹا ہوں، موت حیات سے میں فیصلہ اللہ کے فیصلے سے ڈرتا نہیں. میں ایک گزارش یہ ہے کہ آپ علاج کرتے رہو، میری ماں کے بازو مجھے کھڑنے کا موقع دے دو. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ مولانا ہمارے اسپتال کا یہی اصول ہے، آپ کھڑے رہیے. میری ماں کی روح نکل رہی تھی، اس وقت میں کھڑا رہا. 3 مرتبہ میں نے سورہ یاسین پڑھا اور نہیں معلوم کہ کتنے مرتبہ میں درود پڑھا اور ہزاروں مرتبہ تلقین کرتا رہا. میں سمجھ رہا تھا میں خوش نصیب نہیں، یہ وہ ماں خوش نصیب ہے جو آخری وقت اپنے بچے کو اس قابل تو بنا دی کہ اس کا کلمہ پڑھانے والا کوئی اور نہیں، اسی کا بیٹا تھا، اسی کا بیٹا تھا. اس قابل بناؤ اپنے بچوں کو کہ ہمارے بچے ہمارے موت کے وقت ہمارے سامنے کھڑ کے کلمہ پڑھے. موت کے وقت اگر کلمہ نصیب ہونا ہے تو 2 کام کرنا ہے میرے دوستو. ایک زبان سے کثرت سے خود لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو تو زبان میں چڑھ جاتی ہے چیز، وہ آخری وقت تک آتی ہے. بڑی بڑی کتابوں میں واقعات لکھے ہیں. ایک آدمی شراب کا عادی تھا، اٹھے تو کہتا تھا کہ پلاؤ ساقی پلاؤ ساقی، بیٹھے تو کہتا تھا کہ پلاؤ ساقی پلاؤ ساقی. آخر اسے موت کا وقت آ گیا تو اسے کلمہ پڑھانے کے لیے لوگ بیٹھے تھے، لیکن اس کے منہ سے کلمہ تو نہیں نکل رہا تھا کہ پلاؤ ساقی پلاؤ ساقی. اس لیے دنیا میں جیتے جی صبح شام اپنی زبانوں کو پاک رکھو، اپنی زبانوں میں اللہ کا ذکر رکھو، اپنی زبانوں میں درود کا ورد رکھو، اپنی زبانوں میں تمیز رکھو، تہذیب رکھو. انشاءاللہ تعالیٰ یہ زبان بند ہوتے وقت آپ کا ساتھ دے گی. کلمہ نصیب ہوگا، مرتے وقت درود نصیب ہوگا، مرتے وقت اچھی باتیں نصیب ہوں گی. یاد رکھو میرے دوستو، موت کے وقت کے کلمے کا بہت بڑا گریڈ ہوتا ہے، موت کے وقت کے کلمے کا بہت بڑا اعتبار ہوتا ہے. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقنوا موتاکم، اپنے موتاؤں کو تلقین کرو، لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو. اس لیے اپنے آپ کے اندر 2 کام کرو. ایک کثرت
کثرت سے آپ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو. دوسرا اپنی اولاد اور ماحول کو یہ وصیت کر کے رکھو، بیٹے جب جان کنی کا وقت آ جائے گا، موت کا وقت آ جائے گا، بیٹے ایک نہ ایک دن تو جانا ہے، واویلا مچانا نہیں. میرے ہاتھ پیر سیدھے کر کے تم لوگ اس وقت ایک طرف شیطان کھڑا رہے گا، ایک طرف شیطان کھڑا رہے گا جو مجھے ورغلاتا رہے گا. ان شیطانوں سے مقابلہ کرنے والی اولاد بنا دو، ان شیطانوں سے مقابلہ کرنے والے بچے بنا دو. چاہے مرد بچہ ہو کہ عورت بچی ہو، اپنی بیوی سے کہو میرے جان کنی کا، جان کے نکلنے کا وقت آ جائے تو واویلا نہیں مچانا. رونا تو ضرور آئے گا، شریک حیات جا رہا ہے، رونا تو ضرور آئے گا، تیری زندگی کا ساتھی جدا ہو رہا ہے، لیکن روتے بھی رہنا، میرے بازو بیٹھ کر کلمہ بھی پڑھنا، روتے بھی رہنا، میرے بازو بیٹھ کر یاسین بھی پڑھنا. اس لیے کہ ایسی سختی میں مبتلا ہو جاؤں گا، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. یاد رکھنا میری بیگم صاحبہ، یاسین ضرور پڑھنا. بچے ماں باپ پر یاسین پڑھے، اس سے زیادہ قیمتی کوئی بچے نہیں. بچے ماں باپ کے سامنے لا الہ الا اللہ پڑھے، اس سے زیادہ قیمتی بچے کوئی نہیں. لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ. اپنے موتاؤں پر لا الہ الا اللہ پڑھو اور بیٹھ کر یاسین شریف پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. ایسے اطمینان سے پڑھنا، اس لیے کہ قرآن پڑھتا ہے کوئی آدمی، ماحول میں فرشتے نازل ہو جاتے ہیں. جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں آسمان سے فرشتے اتارے جاتے ہیں، گوانے چلتے ہیں، فرشتے دور بھاگ جاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں فرشتے دور بھاگ جاتے ہیں، گالی دیتے ہیں فرشتے دور بھاگ جاتے ہیں. دوستو آخری وقت کو یاد کرو، آخری وقت کو یاد کرو، یاسین شریف پڑھتے رہو. آسمان سے فرشتے اتریں گے. شیطان کوشش کرے گا یہ اللہ کا بندہ ایمان کی موت نہ مرے، میرے زمرے پر آ جائے، لیکن فرشتے چاہیں گے نہیں یہ کلمہ پڑھ کے مر جائے. اس لیے فرشتے کوشش کریں گے یاسین پڑھتے رہنا. یاسین پڑھتے ہیں تو موت کی سختی آسان ہو جاتی ہے. جو 7-7 8-8 دن جن کی روح نہیں نکلتی، ایک مرتبہ یاسین پڑھنے سے تجربے کی بات ہے کہ روح نکل جاتی ہے. پورے یاسین کے اندر 7 مرتبہ مبین آتا ہے آیت کے وقت کے بعد. اٹھا کر دیکھو میرے نوجوان بھائیوں، قرآن نہیں اٹھاتے، قرآن نہیں پڑھتے. حدیث میں آتا ہے قرآن یاسین پڑھنا چاہیے. پورے یاسین میں 7 جگہ پر مبین آتا ہے. کون مبین؟ بازو گھر کی آپا نہیں، یہ مبین. ہر مبین پر پہنچنے کے بعد پھونکنا مرنے والے آدمی کے اوپر، پھر دوسرے مبین پر پھونکنا. تجربہ کرنے والے علماء نے فرمایا ہے کہ 7 مرتبہ یاسین پر آنے والے مبین پر پھونک کر آخری آیت پر نہیں پہنچتے، اللہ اس کے تڑپ کو کم کر کے اس کی روح کو آسانی سے نکال لیتے ہیں، وہ سکون کے ساتھ مر جاتا ہے. کیا زمانہ آیا! ICU میں چلے جاتے ہیں، وہاں پر غیر رہتے ہیں، مورتیاں رہتی ہیں. پناہ مانگو اللہ تعالیٰ سے، دعا مانگو اللہ تعالیٰ سے. اللہ مرنا تو ضرور ہے، گھروں کی موت دے دے، ماں باپ کے سامنے موت دے دے، بچوں کے سامنے موت دے دے، تیرے اللہ تیرے راستے کی موت دے دے، مسجد میں موت دے دے، مدرسے میں موت دے دے، مکے میں موت دے دے، مدینے میں موت دے دے. اللہ ہسپتالوں کی موت سے بچا. اللہ اکبر. میں اگر کہوں تو آپ بولیں گے کہ مزمل آج اپنی ماں کی سیرت بیان کیا. نہیں، بات آ رہی تو عرض کر رہا ہوں. ہماری امی صاحبہ کی ہمارے لیے سخت تاکید تھی کہ فلاں اسپتال میں کبھی ایڈمٹ نہیں کرانا، اس لیے کہ ICU میں لے لینے کے بعد وہاں مرد رہتے ہیں، کپڑے اتار لیتے ہیں، اسپتال کا لباس پہنا دیتے ہیں. موت کے وقت رشتہ داروں کو بلا کر کہتے بھی نہیں کہ اب تمہارے فادرز یا مدرز یا کون بھی ان کی گارنٹی نہیں ہے، تمہارے دھرم میں کیا کرنا ہے کہ وہ کرو، یہ نہیں کرتے. اور اندر بند کمرے میں کیا کرتے اللہ معلوم. ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کے سامنے ننگی ننگی مورتیاں لا کر کھڑا کر دیے تو کیسی موت ہوگی، بھجن ڈال دیے تو کیا موت ہوگی. اس لیے میرے دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تیرے راستے کی موت بڑی موت ہے. شہادت کی بات آئندہ تاخرات آ جائے گی. مسجد کی موت بہت بڑی موت ہے، مکے مدینے کی موت بہت بڑی موت ہے. لیکن یہ بھی دعا کرو کہ گھر میں مرنا بھی کوئی بری بات نہیں. میرے آقا کا انتقال کہاں ہوا؟ میرے آقا کا انتقال کہاں ہوا؟ امی عائشہ کی گود میں آقا کا سر تھا، انتقال ہوا. گھروں میں اگر مرنا بری بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ میرے نبی کو کعبے کے اندر موت دیتے.
जिस मुसल्ले पे खड़ के मेरे नबी ने पूरी उम्मत की 10 साल इमामत की, उस मुसल्ले में मेरे नबी का इंतकाल होता, यकीनन खियाम की मौत अच्छी, रुकू की मौत अच्छी, सजदे की मौत अच्छी। कहीं उम्मत यह ना समझे कि घर में मरने वाला बुरा है, घर की मौत भी बड़ी आफियत की मौत है इस वक्त। और ऐसा भी अगर किसी की जिंदगी में हो जाए कि सर उसकी बीवी के गोद में हो और उसका इंतकाल होता रहे, तो मैं समझूंगा खुदा वहदहुल शरीक की कसम के वो शौहर की मौत सुन्नत के मुताबिक हुई तो उसके लिए भी जन्नत का फैसला। लेकिन बीवी वो क्वालिटी की रहना ना, ये सबसे बड़ा सवाल। अल्लाह पूछेगा कहाँ रे मरिया, वही के गोद में का, वही के। ओहो, इरादा तो माफ करने का था, गोद बराबर नहीं, जा जहन्नम। इरादा तो माफ करने का था, गोद बराबर नहीं। मेरी माँ, कभी तुम बैठकर अपनी गोद पर नजर डालो, तुम्हारी गोद गोद नहीं है, इस्लाम का मरकज है। इस्लाम का मरकज है, इस्लाम जिंदा होता है तुम्हारी गोद से, शहीद पैदा होते हैं तुम्हारी गोद से, कौम के जियालू पैदा होते हैं तुम्हारी गोद से। तुम्हारी गोद इस काबिल नहीं है, इतनी काबिल बना लो, बच्चे तुम्हारे गोद में आए तो बच्चे वली बन जाए, किसी का इंतकाल तुम्हारे गोद में हो तो वो जन्नती बन जाए। ऐसी गोद बनाना। आकर ही आपा माँ, अल्लाह भी उनको भी अच्छा रखे, ये बारिश में आते ही ना। कौन की पेट जलू बोलिया, ये भाई कहाँ तो से लेने आते सो, अभी जिसका बाबा पका को डाल रहा है, जीते भी नहीं, जीने देते भी नहीं ना ये लोग। ये भाई कहाँ आते ना, बयान सुनने नहीं आते, बिरयानी के पोटला में लेने आते। क्या की एक बहाने में आ रही ना, तेरी जरूर आई, वो देख रहे बोले तो ये बिरयानी लेने आते। घोड़ा कुल्ती खाया तो गद्दे को पेट का दर्द करते, वैसा गद्दा ही ने घोड़े को कुल्ती मिलती, कुल्ती मालूम कट्टे, समझ में क्या बात साल ना, कट्टे इधर काम भी कटिंग करता सो, कट्टे वो कट बनता सो किससे, कुल्ती से। कुल्ती में बड़ी ताकत, घोड़े को ताकत की सख्त जरूरत है, इसलिए घोड़ा कुल्ती खाया तो गद्दे को पेट में दर्द हुआ करते। उन्हें बोला करते, तू कुल्ती खा रहा ना बा, मेरा यजमान कितना खराब है, मुझे कुल्ती नहीं खिला रहा ना, ये बोलना नहीं, कुल्ती खाए तो पेट में दर्द क्या करते, कि तो इसे मिला नहीं ना। औरत बिरयानी की पैकेट को नहीं आ रहे हैं, बेवकूफों, इतनी रात आ रही है बहने, सिर्फ अल्लाह को मनाने के लिए आ रही है। रोने वालों के वाकयात आए मेरे सामने। एक नौजवान आकर कहने लगा, बड़ा सताती थी हजरत मेरी जोरू, एक वक्त ताकत को बुला लेकर आया, जाने के बाद 2 दिन तक मुझे माफी मांग को रोती थी। अल्लाह हिदायत का फैसला कर देते, तू भी बुला लेकर आ, इंशाल्लाह तू भी सुधर जाता। तू को तो तुम्हें नहीं भाई, उन्हें तुझे भाई जान, तू कहते तुम्हें नहीं, तुम्हें बहुत अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह औरतें आई है मेरी माएँ और बहनें, इंशाअल्लाह ताला ये नसीहत का ये पैगाम इंशाअल्लाह आगे चलेगा। आप भी अपनी गोद बनाओ ऐसी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल कहाँ हुआ, अम्मी आयशा के गोद में हुआ। करो नहीं करो, दुआएं करो, दुआओं से अल्लाह मुकद्दर बनाते हैं। और मरने वाले के सामने सूरह यासीन पढ़ना और ला इलाहा इल्लल्लाह। हमें ओयो बमड़ा देखो, मरने वाले के घर में देखो, अल्लाह बा जाओ नो को, बा जाओ नो को जी, उन्हें जा रहा है, उसे बुला रही उसे, कौन भी गया हो को, कोई भी नहीं गया। ऐसे वक्त बमड़िया मारने के बजाय यकीनन दर्द तो होता है, तकलीफ तो होती है, लेकिन उस वक्त बड़े एहतियात के साथ काम करना पड़ता है। आका की ये 2 सुन्नतों पर अमल करना पड़ता है, क्या कि एक सूरह यासीन की तिलावत करना और दूसरा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहना है। इंशाअल्लाह ताला मौत आसानी के साथ निकल जाती है। जैसे ही मौत निकल जाती है उसके बाद का क्या अमल है, क्या क्या करना है और मय्यत पर क्या क्या चीजें आसमान से वाक़ई होती है, क्या पढ़ना है, इंशाअल्लाह ताला आइंदा कल नहीं परसों जुमेरात की ताक़रात को आपके सामने पेश किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको अमल करने की तौफ़ीक़ व सआदत अता फरमाए। बहुत सारी दुआओं की चीटियां आई हैं, सबके लिए दुआ करूंगा। बगैर किसी शोर खराबे के उठकर खड़े हो जाइए और उसके बाद बैठ जाइए। सैयद सादिक शबरीन फातिमा गौहर जान, सैयद नज़ीर बुशरा अलैना, सईदा सीमा, इन तमाम की तबीयत नासाज़ है। अल्लाह ताला इनको तमाम उम्मत को सेहत कामिला अता फरमाए।
عبدالرشید صاحب، ریشمہ بانو، یعقوب خان صاحب، سید سراج صاحب، محمد یوسف صاحب، سراج النساء صاحبہ اور میری والدہ محترمہ کے لیے دعا کی درخواست کریں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کی مغفرت فرمائے، ساری امت کی مغفرت فرمائے۔